اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اپنے بڑے ہی پیارے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام میں۔ جی ہاں، اس پروگرام میں ہم سن سکیں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس طرح کی بہت ساری معلومات انشاءاللہ الکریم ہم اس پروگرام میں سن سکیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، جن سے ہم کریں گے سوال و جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم آپ کو خوب خوب برکتیں بھی عطا فرمائے، کیونکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی عطا فرمایا۔ چلیے آئیے FGN چینل کے ناظرین، اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت کو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ حضرت ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو فضیلت ماشاءاللہ الکریم نرالی ہے، جیسے کہ رجب کا مہینہ بھی چل رہا ہے، خاص طور پہ اس مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، اصالہ ثواب بھی کیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو آپ کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، مطلب ذکر خیر تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہے نام، اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر آپ تعارف ارشاد فرمائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام حضرت ابو سفیان ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ہند بنت عتبہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عمدہ کاتب تھے، تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام وحی لکھا کرتے تھے، آپ کو ان صحابہ اکرام میں شامل کر لیا گیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ شام کے گورنر مقرر ہوئے، اور حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ختم ہونے تک اس عہدے پر قائم رہے۔ جب 41 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عالم اسلام کے بادشاہ ہو گئے، اور 20 سال تک آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ اس میں آپ نے خشکی اور طری کا سفر کیا، خلافت راشدہ کے آپ گورنر بھی رہے اور 20 برس تک بادشاہ رہے۔ اس طرح 40 برس تک ملک شام کی سلطنت پر فائز رہے اور خشکی و طری میں کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں حضرت امیر معاویہ کا صدقہ بھی عطا فرمائے اور آپ کی سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے FGN چینل کے ناظرین اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو ہمارا عقیدہ تمام صحابہ اکرام کے متعلق ہے، یعنی تمام صحابہ اکرام عادل ہیں اور تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ کریم ہمیں خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حدیث میں کوئی فضیلت آئی ہو، جیسے بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے حدیث میں کوئی فضیلت نہیں آئی ہے، ان لوگوں کے لیے بطور دلیل آپ کوئی حدیث بیان کرنا چاہیں؟ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد علامہ اسحاق بن راہوے کا ایک قول یہ ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اس قول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اسحاق بن راہوے نے جو فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو صحیح کی اصطلاح ہے، جو احادیث میں اصطلاحات استعمال کی جاتی ہے، اس سے مراد وہ صحیح ہے، نہ کہ صحیح غلط والا صحیح۔ اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن کوئی حدیث حسن لی غیری ہو سکتی ہے، حسن لی نفسی ہو سکتی ہے، اور احادیث کی بے شمار اقسام ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث صحیح ہو۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو وہ حسن ہو سکتی ہے، حسن لی غیری ہو سکتی ہے، حسن لی نفسی ہو سکتی ہے۔ جی جی، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حضرت ایک اور سوال کرنا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مشاجرات جو ہوئے اس کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں یہ کس قدر درست ہے؟ صحابہ اکرام کے مشاجرات یہ ایک اہم موضوع ہے۔ صحابہ اکرام کے مشاجرات سے متعلق اولاً تو ہمیں بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، اور صحابہ اکرام کے درمیان جو آپسی معاملات ہوئے ان پر ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا، ایک صحابی کی جانب ہو کر دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں بولنا، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی یہ بیان کیا کہ ناجائز و حرام ہے، اب ایف چینل کے ناظرین میں ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، یہ موضوع بھی ظاہر سی بات ہے بہت ٹف ہے، بہت نازک ہے، تو عوام کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عوام کو اس موضوع میں پڑھنا چاہیے یا ان کو اپنے فرائض پر غور کرنا چاہیے، جو سنت و مستحبات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے؟ صحابہ اکرام کے مشاجرات کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کے مشاجرات میں ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کس کو برا کہنا ہے، معاذ اللہ کس کو صحیح کہنا ہے، یہ ہمارا یہ معاملہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارے اوپر فرائض لازم ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پہلے ان کی معلومات اچھے سے حاصل کریں۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ اکرام کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایف جین چینل کے ناظرین اپنے اگلے سوال کو ایڈ کرتے ہیں۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک اور سوال کیا جاتا ہے، ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں بعض لوگ، تو یہ لفظ باغی ان کے لیے کہنا یہ کہاں تک درست ہے؟ استغفر اللہ، کسی صحابی کو باغی کہنا اور اسی قسم کا کوئی عقیدہ رکھنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ بہت جرأت کی بات ہے۔ علماء کرام نے اس قسم کا عقیدہ رکھنے کو سختی سے منع فرمایا ہے، اور بعض کتب میں جو ان کے متعلق باغی کا لفظ آیا ہے تو وہ اس زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وہ لغت کے اعتبار سے ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں ایسے کمزور لفظ استعمال نہ کریں۔ ماشاءاللہ، تو ہمیں پتہ مطلب یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بالکل بھی اپنی زبان کو نہ کھولے، بلکہ وہ علماء کرام کی صحبت میں جائے، مفتیان کرام کی صحبت میں جائے اور ان سے جا کر مطلب یہ سوالات اگر وہ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ وہاں جا کے کر سکتا ہے۔ خود سے اپنی طرف سے ویڈیو بنا لینا، خود سے مطلب یہ فیصلہ کر دینا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، یہ عوام اہل سنت کا یہ کام نہیں ہے۔ حضرت ایک سوال کرنا ہے آپ سے، یہ بیان کیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا کے باوجود گناہ گار کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بعض لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، تاج الفہول شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تکریم یہ ان کی شرف صحابیت کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، اگر کوئی صحابی کسی معاملے میں ان سے اگر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ عز و جل ان کو ایک اجر عطا فرماتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم یہ ان کے شرف صحابیت کی وجہ سے لازم ہے۔ اور صحابہ اکرام چونکہ مجتہد تھے، مجتہد جب کوئی کام کرتا ہے تو ان کو اس کام کے بدلے میں 2 اجر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کام میں اجتہاد کرتے ہیں تو ان کو 2 اجر دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ غلطی پر ہوتے ہیں تو ان کو 1 اجر ضرور دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا جب بھی ذکر کریں خیر سے کریں، ادب کے ساتھ ان کا نام لیں اور ان کا نام تعظیم کے ساتھ لیں۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ اکرام کی تعریف اور ثنا مدح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور آپ کی سیرت پر ہمیں چلنے والا ہی بنائے۔ حضرت ایک اور سوال آپ سے کرنا تھا کہ اب ظاہر سی بات ہے آپ نے بیان فرمایا، فضیلت صحابہ کو بھی ذکر کیا، اب بعض لوگ اس طرح بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے تو فضیلت کو بیان کر دیا ہے، مگر اس طرح کی کوئی ہلکی بات صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے ذہن میں آتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام کے متعلق اگر ذہن میں ہلکی بات آئے تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کسی عام شخص کے صحابی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے
بابرکت حضرات ہیں. اگر کوئی ہمارے والد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں, اگر کوئی ہمارے دادا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں, بزرگان دین کے ساتھ اگر کوئی اٹھتا بیٹھتا ہو تو ہم اس کی عزت و تعظیم کرتے ہیں. اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنے اوقات گزارے, تو ان کے متعلق ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ سب کے سب عادل ہیں, جنتی ہیں, اور ان کے بارے میں ہلکی بات کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں سیرت مصطفیٰ, سیرت رسول, سیرت صحابہ کرام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے FGN چینل کے ناظرین اپنے سب سے لاسٹ سوال کو شامل کرتے ہیں. حضرت جیسا کبھی آپ نے بیان فرمایا کہ ہلکی بات اگر صحابہ کرام کے تعلق سے کسی کے ذہن میں آتی ہے تو وہ آپ نے اس کا طریقہ کار بتایا. حضرت ایک اور سوال مطلب کیا جاتا ہے جو کہ بہت نازک بھی ہے, اس کے بارے میں فرمائیے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا کریں؟ اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے, کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی طرف رخ کیا جاتا ہے. اور جتنی بھی باتیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہیں تو یہ باتیں بے سر و پا ہیں, ان کی کوئی اصل نہیں ہے, اور یہ موضوع تاریخ کی روایات ہیں جو گھڑ لی گئی ہیں. اور کہیں کہیں ایسا ہے کہ یہ جو جھوٹے لوگ تھے انہوں نے اس طرح کی باتیں گھڑ کر یہ لوگوں میں مشہور کر دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم معتمد علماء اکرام کے پاس جائیں اور ان سے اس متعلق پوچھیں. جیسے کہ ابھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جیسے اب یہ تو ٹرینڈ چل ہی رہا ہے کہ لوگ جو ہیں معاذ اللہ اپنے عقائد کے بارے میں, اپنے دین کے بارے میں سوشل میڈیا پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ چاہیے تھا کہ وہ علماء اکرام کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے ڈائریکٹ جا کے یہ سوال کریں. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور جس کو بھی چاہا سن لیا, جس کی بات سمجھ میں آئی اس پر عمل کر لیا, ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ جو صرف سوشل میڈیا پہ مطلب ہر چیز کو سرچ کرتے ہیں؟ دیکھیے, جس طرح سے انسان کو کوئی طبی پریشانی ہوتی ہے, اس کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے, تو وہ ڈائریکٹ ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر سرچ کر کے نہیں دیکھے گا, بلکہ وہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے گا جو ماہر ہوگا, تاکہ وہ اس کا علاج کر سکے اور اس کے مرض کی تشخیص کے مطابق اس کو علاج و معالجہ بتا سکے. اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی ہمیں خود سے کوئی چیز سوشل میڈیا کے ذریعے سے حاصل کرنی چاہیے, نہ کسی ایسے شخص سے حاصل کرنی چاہیے جس کے پاس اس کا علم نہیں ہے, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم معتمد علماء کرام کے پاس جائیں, ان سے اس متعلق سوالات کریں اور وہ جو جوابات دیں ان پر عمل کریں. جزاک اللہ خیر. حضرت آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی عطا فرمایا, اللہ کریم آپ کے اس وقت کو قبول بھی فرمائے. FGN چینل کے ناظرین, آپ نے اس پروگرام میں بہت پیاری پیاری باتیں بھی سیکھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف, آپ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, مشاجرات صحابہ جو ہوا اس کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اس طرح کی آپ نے بہت پیاری پیاری باتیں اس پروگرام میں سیکھیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خاص خیال بھی رکھیں, اور جانے سے پہلے ہمارے FGN چینل کو سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں, کمنٹس بھی کریں, اور جو کچھ آپ نے سیکھا اس پر عمل بھی کریں, اور دوسروں تک جبکہ 100% آپ کو اس کا علم ہو آپ پہنچا بھی سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما.